السلام علیکم، میرا نام محسن رضا ہے اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل۔ دوستو، آج ہم بات کریں گے پیٹرول کی قیمتوں کو گورنمنٹ کے اختیار میں ہے انہیں برقرار رکھنا یا انہیں بڑھانا یا کم کرنا۔ ہماری روزمرہ زندگی میں صبح جاگنے کے بعد سے لے کر رات سونے تک ہم جو کچھ بھی استعمال کرتے ہیں، کچھ کھاتے پیتے ہیں یا کچھ پہنتے ہیں، اس سب کا ڈائریکٹ یا انڈائریکٹ پیٹرول کی قیمتوں سے تعلق ہے۔ اگر پیٹرول کی قیمتوں میں اضافہ ہوگا تو ملک میں مہنگائی میں بھی اضافہ ہوگا اور عوام پریشان ہو جائے گی، اور عوام اس کا الزام گورنمنٹ کو دیتی ہے۔ حقیقت میں کیا ہوتا ہے، ہم اس کو جاننے کی کوشش کرتے ہیں۔ پوری دنیا میں تمام ممالک کے پاس اپنا پیٹرول نہیں ہوتا۔ کچھ ممالک آئل پیدا کرتے ہیں اور کچھ ممالک کے پاس نہیں ہوتا۔ جن ممالک کے پاس آئل نہیں ہوتا وہ دوسرے ممالک سے اپنی ضروریات پوری کرنے کے لیے وہ آئل خریدتی ہیں۔ پاکستان بھی انہی ممالک میں سے ایک ملک ہے جو اپنی ضرورت کو پورا کرنے کے لیے تیل دوسرے ممالک سے خریدتا ہے۔ اس وقت دنیا میں تیل پیدا کرنے والے 3 بڑے گروپس ہیں: امریکہ، رشیا اور اوپیک۔ اوپیک ایک عالمی تنظیم ہے جس میں وہ 15 ممالک شامل ہیں جو پوری دنیا کو کروڈ آئل ایکسپورٹ کرتے ہیں۔ اوپیک پوری دنیا کا 36% آئل پورا کرتا ہے، اس لیے اوپیک عالمی مارکیٹ میں کی جو قیمتیں ہیں ان پہ اثر انداز ہوتا ہے۔ اگر اوپیک دیکھتا ہے کہ اس وقت پوری دنیا میں آئل کی ڈیمانڈ زیادہ ہے تو اس کی قیمتیں بڑھا دیتا ہے۔ اگر آئل کی ڈیمانڈ کم ہو جاتی ہے تو آئل کی قیمتوں میں کمی کر دی جاتی ہے۔ انٹرنیشنل مارکیٹ میں آئل کی خرید و فروخت بیرل میں ہوتی ہے۔ ایک بیرل تقریباً 159 لیٹر کے برابر ہوتا ہے۔ اس وقت انٹرنیشنل مارکیٹ میں بیرل کی قیمت $78 ہے، اور جو پاکستان میں فی لیٹر پیٹرول کی قیمت 121 روپے بنتی ہے۔ جب کبھی بھی ایک ملک دوسرے ملک سے آئل خریدتا ہے تو وہ آئل جب پورٹ پر پہنچتا ہے تو اس کے بعد اس آئل کو اس ملک کی ریفائنری کے پاس بھیج دیا جاتا ہے۔ اس وقت پاکستان میں 5 آئل ریفائنریز کام کر رہی ہیں اور وہ بھی پاکستان کی ضرورت کو پورا نہیں کر پا رہی۔ اس وقت سالانہ تقریباً 19 ملین ٹن جو خام مال ہے اس کو پروسیس کیا جاتا ہے۔ آئل ریفائنریز میں خام مال کو جیٹ فیول، پیٹرول اور ڈیزل وغیرہ میں پروسیس کیا جاتا ہے۔ ایک دفعہ جب یہ خام مال پروسیس ہو جاتا ہے اور ڈیزل اور پیٹرول کی شکل اختیار کر لیتا ہے تو آئل ریفائنریز اس کو OMC یعنی آئل مارکیٹنگ کمپنی کے پاس بھیج دیتی ہیں اور اپنے چارجز رکھ دیتی ہیں۔ یہ چارجز یہ خود تعین نہیں کرتی بلکہ آئل اینڈ گیس ریگولیٹری اتھارٹی ان کا تعین کرتی ہے۔ آئل مارکیٹنگ کمپنی کے پاس جب یہ آئل پہنچ جاتا ہے تو ان کا فی لیٹر پیٹرول پر چارجز ہو جاتا ہے۔ اس کے بعد گورنمنٹ اس پہ جنرل سیل ٹیکس اور پیٹرولیم ڈیولپمنٹ لیوی لگاتی ہے۔ یہ دونوں ٹیکسز کی مد میں ہی آتے ہیں۔ لیوی چارجز اس وقت ہمارے پاکستان میں تقریباً 50 روپے ہیں اور آنے والے وقتوں میں اس میں مزید 10 روپے اضافے کا امکان ہے۔ اس وقت جنرل سیل ٹیکس پاکستان میں 17% ہے۔ پورے ملک میں پیٹرول کی قیمتوں کو یکساں رکھنے کے لیے اوگرا نے ایک میکانزم بنایا ہوا ہے جس کو IFEM بولتے ہیں، یعنی ان لینڈ فریٹ ایکویلائزیشن مارجن۔ اگر یہ میکانزم نہ ہو تو پورے پاکستان میں پیٹرول اور ڈیزل کی قیمتیں یکساں نہ ہو سکیں۔ مثال کے طور پر اگر خام مال کراچی میں پہنچتا ہے تو یہاں سے گلگت یا پشاور پہنچنے تک اس پہ فریٹ چارجز لگتے ہیں، اور ان فریٹ چارجز کے بعد پیٹرول کی قیمتیں کراچی اور پشاور میں مختلف ہو جانا چاہیے، جبکہ اس میکانزم کے بعد پورے ملک میں پیٹرول اور ڈیزل کی قیمتیں یکساں ہوتی ہیں۔ اس کے بعد جب پیٹرول آئل مارکیٹنگ کمپنی کے پاس پہنچ جاتا ہے تو آئل مارکیٹنگ کمپنی اس کو ڈیلر کے پاس لے کے جاتی ہے۔ اس سارے پروسیس کے بعد آتا ہے ڈیلر کا کمیشن۔ جب آپ اپنی گاڑی کو پیٹرول پمپ پہ لے کے جاتے ہیں اور اس میں پیٹرول بھرواتے ہیں تو پیٹرول پمپ کے مالکان اس پہ فی لیٹر پیٹرول پہ اپنا کمیشن وصول کرتے ہیں جس کو ڈیلر کمیشن کہا جاتا ہے۔ دوستو، یہ تھا سارا پیٹرول خریدنے کا پروسیس۔ عام زندگی میں ہم جو موجودہ گورنمنٹ ہوتی ہے اس کو یہ الزام ٹھہراتے ہیں کہ موجودہ گورنمنٹ اپنے ریونیو میں اضافہ کرنے کے لیے قیمتوں میں اضافہ کرتی ہے، جبکہ اگر غور سے دیکھا جائے تو گورنمنٹ ڈیلر کمیشن آئل مارکیٹنگ کمپنیز کو ایک مخصوص منافع دیتی ہے، جبکہ زیادہ تر جو قیمت ہوتی ہے اسے دوسرے ممالک کو کروڈ آئل خریدنے میں بھیج دیا جاتا ہے۔ دوستو، یہ تھی آج کی ہماری ویڈیو۔ اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہو تو ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کیجئے گا۔ نیکسٹ ویڈیو تک اجازت چاہوں گا، تب تک کے لیے اللہ حافظ، السلام علیکم۔